بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزد مذہب کی حقیقت اور تاریخ۔ اس مذہب کی بنیاد ایک شخص مزدک نیشاپوری نے رکھی تھی۔ اس نے خراسان کے شہر نساء میں پیغمبری کا دعویٰ کیا۔ اس کے باپ کا نام ابن امداد تھا۔ وہ ایک خوبصورت مگر باطن نہایت ناپاک اور گندہ تھا۔ اس کے مذہب کے بارے میں اختلافات رائے ہے۔ کسی کا خیال ہے کہ وہ پیدائشی طور پر زرتشتی تھا۔ اس نے مذہب کا اعلان قبائے اول کے زمانے میں کیا اور قبائل پر اس کا اثر ہوا کہ وہ خود بھی مزدک ہو گیا، بلکہ اس نے سرگرم حصہ لے کر ان کی تعداد میں اضافہ کیا۔ مزدک نوشیروان عادل کے زمانے میں قتل ہوا تھا۔ بعض مورخین اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ مزدک کی بنیاد کے بارے میں کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ کسی اور زرتشتی شخص نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور کوئی کہتا ہے اس کی بنیاد بندوس نامی ایک شخص نے رکھی، لیکن تحقیق کے بعد پتہ چلا ہے کہ مزدک نامی ہی ایک شخص نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ اس مذہب کا مقصد دراصل مانوی مذہب کی اصلاح کرنا تھا۔ اس کی نافذ کردہ اصلاحات میں اس قدر زیادہ اثر انداز ہوئیں کہ اس نے ملک کی سیاسیات میں ہنگامہ برپا کر دیا۔ خاص کر کباد اور نوشیروان کے عہد میں اس کا جو چرچا رہا، اس کے بعد پھر کبھی نصیب نہ ہوا۔ اس مذہب کے بنیادی نظریات میں دو اہم عناصر ہیں: نور اور ظلمت۔ نور کو ظلمت کے مقابلے میں زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ نور کے فعل کو قصد اور ارادے کے تحت بنایا گیا ہے، لیکن ظلمت کو اس کے برعکس بتاتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ ظلمت کے تمام افعال بلا تاخیر اور ارادے کے ہوتے ہیں، اور ایسے افعال بالکل اتفاقیہ سرزد ہوتے ہیں۔ اس مذہب میں کچھ زرتشتی مذہب کے عناصر بھی شامل ہیں۔ مثلاً اس میں خیر اور شر کا مقابلہ جاری رہا، کیونکہ نور کو ظلمت پر غالب تصور کیا گیا ہے۔ مذہب میں نظریہ ارتقاء کو بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ زرتشتی نے اپنے مذہب میں عناصر خمسہ بیان کیے ہیں، لیکن مزدک عناصر ثلاثہ کا قائل ہے، اور یہ ثلاثہ عناصر مندرجہ ذیل ہیں: آگ، پانی اور خاک۔ نور کے خدائے نور اور ظلمت کو خدائے ظلمت کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ چنانچہ خدائے نور کے بارے میں مزدک کا تصور یہ ہے کہ وہ عالم بالا میں ایک عالیشان اور ناقابل تسخیر تخت پر جاگزین ہے، بالکل ایسے جیسے مادی دنیا میں ایک ایرانی بادشاہ تخت پر جلوہ افروز ہوتا ہے۔ ساسانی بادشاہ اپنے ساتھ 4 عہدیدار ضرور رکھتا ہے۔ اس طرح خدائے نور کے بھی 4 بڑے بڑے برگزیدہ درباری ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں: نمبر 1 تمیز، نمبر 2 عقل، نمبر 3 حافظہ، نمبر 4 خوشی۔ یہ چاروں عناصر یا عہدیدار دراصل خدائے نور کی قوت کا باعث ہیں۔ ان چاروں قوتوں کے تحت وزراء بھی ہیں جو دنیا کا کاروبار چلاتے ہیں۔ پھر ان 7 وزیروں کے ماتحت 12 روحانی ہستیاں ہیں جو ان وزیروں کے کاموں کی تکمیل میں مدد دیتی ہے۔ عقیدے۔ مزدک نے اہنسا پر بہت زور دیا ہے، اور اس نے اپنے مقلدوں کو گوشت خوری سے باز رکھنے کی تلقین کی ہے، کیونکہ اس کا خیال ہے کہ گوشت کسی جاندار کی زندگی میں روح اور مادہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ عرصہ ضرور رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ جس جگہ ایک مرتبہ روح بس جائے وہ جگہ بے حد مقدس ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو انسان کا احترام ہی کرنا چاہیے۔ انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ خدائے نور ظلمت کی کشمکش میں خدائے نور کا ساتھ دے، اور جہاں تک ہو سکے خدائے نور کی برتری قائم رکھے۔ اور انسان کی امداد ایک صورت یہی ہو سکتی ہے کہ عمدہ اخلاق اور عمدہ اعمال کو زیادہ سے زیادہ تقویت دے، جبکہ منتہائی نظر ہی یہ ہونا چاہیے کہ اس کی زندگی کا مقصد خدا کے نور کو روشن کرنا ہے۔ مزد کی عقیدوں میں سے سب سے اہم عقیدہ اشتراکیت کا ہے۔ اس عقیدے میں مساوات پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اس کا قول ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا ہوتے ہیں ان کے حقوق بالکل برابر ہیں، اور انہیں کسی بھی بنیادی حق سے محروم نہ رکھا جانا چاہیے۔ نہ کسی کے پاس اس قدر زیادہ دولت ہونی چاہیے کہ اس کا شمار بھی نہ کر سکے، اور نہ دنیا میں کوئی ایسا شخص رہنا چاہیے جس کا ہر لمحہ فکر معاش میں رہے۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ایک انسان کے فائدے یا استعمال کے لیے بنائی گئی ہیں، اس سے ہر شخص یکساں طور پر فائدہ حاصل کر سکے۔ مزدک کے مذہب میں عورت کا مقام۔
مزدک عورت کو گھریلو سامان یا ذاتی موقعیت سمجھنے کے خلاف عورت کو وہ غلام دیکھنے کو پسند نہ کرتا تھا۔ ان کے عقیدے کے مطابق عورت مرد کی ایک کمزور لیکن مخلص ترین دوست ہے جو دینی طور پر مرد کی اسی قدر امداد کر سکتی ہے جس طرح ایک مرد کر سکتا ہے۔ مساوات کا فارمولہ وہ عورتوں کے حق میں بھی استعمال کرتا ہے۔ طبری لکھتا ہے کہ مزدک نے ماں، بہن اور بیٹی سے شادی کرنے کو بھی حلال قرار دیا ہے۔ مزدک کا فروغ اور ان کا حشر۔ مزدک کو زیادہ فروغ اس وقت حاصل ہوا جب ساسانی بادشاہ قباد اول نے اس کے مذہب کو قبول کر لیا اور اس نے مزدک کے نظریہ اشتراکیت کو ایران میں عام کرنے کی کوشش کی، اور یہی دور مزدک کے انتہائی عروج کا دور تھا کہ عوام نے اس نظریہ کے خلاف بغاوت کر دی اور بادشاہوں کو پکڑ کر نظر بند کر دیا۔ قباد بہرحال بعد ازاں نظر بندی سے فرار ہو کر دوبارہ سلطنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن دوبارہ سلطنت حاصل کرنے کے بعد اس کی توجہ اس مذہب کی طرف سے کچھ کم ہو گئی تھی۔ سوخرا کا بیٹا۔ قباد کی موت کے بعد اس کا بیٹا خسرو اول مشہور بنوشیروان عادل تخت نشین ہوا۔ نوشیروان اس مذہب کا سخت مخالف تھا۔ اس نے اس مذہب کو سختی سے دبانے کی کوشش کی۔ ایک روایت کے مطابق اس نے مزدک اور اس کے 1 لاکھ حامیوں کو تحت طیق کر ڈالا۔ مزدک کے قتل کے بعد یہ مذہب کچھ عرصہ کے لیے پردہ خاموشی میں رہا۔ پھر ایران پر مسلمانوں کی قبضہ کرنے کے بعد اس مذہب نے پھر سر اٹھایا، مگر وہ ہمیشہ کے لیے کچل دیا گیا۔